بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پورے پاکستان کے فٹ بال لورز اور آفیشلز۔ میرا نام رانا ضیاء الرحمان ہے اور میرا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع رحیم یار خان سے ہے۔ میں پچھلے 20 سال سے پنجاب فٹ بال ایسوسی ایشن اور خاص طور پر آخری 5 سال سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے مختلف نشیب و فراز کا حصہ رہا ہوں، اور کافی گروپنگ اور لڑائی کے بعد آخر سپریم کورٹ کے فیصلے پر فیفا نے اپنے نمائندوں کے ذریعے پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے فٹ بال کی ترقی کے لیے ایک نارملائزیشن کمیٹی ترتیب دی، جس نے اپنا کام شروع کیا اور تمام لوگوں نے اسے تسلیم کیا۔ لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات بتانا پڑ رہی ہے کہ نارملائزیشن کمیٹی کے لیے چند لوگوں نے مستقل محاذرائی جاری رکھی۔ ان میں پنجاب میں سردار نوید حیدر شامل ہیں، جنہوں نے پہلے بھی پاکستان کی فٹ بال کو بہت نقصان پہنچایا، اور آج انہوں نے اپنی زبان جنوبی پنجاب کے انتہائی سچے اور مخلص انسان ملک عامر ڈوگر کے ذریعے استعمال کروائی، جس پر پورے پاکستان کے فٹ بال لورز دل برداشتہ ہیں، کیونکہ جو باتیں عامر ڈوگر صاحب نے کیں یہ سردار نوید جیسے لوگوں کو تو اچھی لگتی ہیں، مگر عامر ڈوگر جیسے سچے اور کھرے انسان کے لیے غیر مناسب لگتی ہیں، کیونکہ ان کے والد نے پاکستان بھر کی فٹ بال کے لیے بہت آسن اقدام ادا کیے ہیں۔ میں عامر ڈوگر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو نارملائزیشن کمیٹی پر الزامات لگانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پچھلے 6 ماہ سے آپ مسلسل اس کا حصہ رہے ہیں، اور جن الزامات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ساری باتوں میں آپ کی مشاورت شامل رہی ہے۔ اب رہی بات کہ میٹنگز میں اور کمیٹیوں میں آپ کا اثر رسوخ نہیں رکھا گیا، تو جب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ فیفا اور اے ایف سی نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں میرا کوئی بندہ نہیں تھا، تو آپ کو پہلے دن ہی نارملائزیشن کمیٹی کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے ویلکم کر کے ان کو آفس میں بٹھایا، پھر ان کا ساتھ دیتے رہے اور ان کے ہر فیصلے پر اپنا رائے بھی دیتے رہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نارملائزیشن کمیٹی ٹوٹل کسی ایک خاص گروپ یا شخص کے لیے کام کر رہی ہے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ فٹ بال کی ترقی کے لیے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، اور آپ کو ذاتی طور پر اقتدار کی کوئی ہوس نہیں ہے، تو خدارا اپنے ان چند شر پسند عناصر سے دور رہیں اور پاکستان کی فٹ بال کو بچائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ پچھلے 1 سال میں آپ خود کہتے ہیں کہ اشفاق شاہ صاحب نے اچھے کام کیے، تو ان میں بھی کوتاہیاں رہی ہیں، جیسا کہ ہمارے ہی سامنے لاہور میں پی ایف ایف ہاؤس کی موجودگی میں اسلام آباد کے بڑے اور مری کے اور مارگلا پہاڑیوں کے اونچے ہوٹلوں منال نامی میں پی ایف ایف کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مفاد کی بات کرتے ہیں تو مفاد تو نارملائزیشن کمیٹی سے پہلے بھی اور نارملائزیشن کمیٹی کے بعد بھی سب نے اٹھایا ہے۔ یہ فقیر حسین کون ہے جو ملیشیا گیا تھا؟ یہ شعیب حسن کون ہے جو اسلام آباد میں بیٹھ کے تنخواہ لیتا ہے؟ یہ عمر ضیاء کون ہے جو مختلف مفادات لیتا ہے؟ یہ رضوان اکیڈمی والا کون ہے جس نے لاکھوں روپیہ آپ کی پی ایف ایف سے آپ کی موجودگی میں لیے؟ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ ان تمام معاملات سے اپنی توجہ ختم کریں اور خالصتاً فٹ بال کے فروغ کے لیے پاکستان میں مل جل کر کام کریں، کیونکہ الزام تراشی سے پہلے بھی پاکستان میں فٹ بال کا بہت نقصان ہو چکا ہے،
اور آئندہ بھی ہونے کا خدشہ ہے، اور خدارا اپنے ارد گرد یہ جو چند مفاد پرست عناصر ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں، کیونکہ آپ اور آپ کا گھرانہ ان کی سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی فیصل صالحات کو دھوکہ دے کر آپ کو بند گلی میں لے گئے، اور اب پھر اپنے چند مفادات کی خاطر اور اپنے اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے آپ کی ظاہر شاہ سے بھی ناراضگی کروائی، جبکہ آپ سب لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں اگر مل کر پاکستان کی فٹ بال میں کام کریں تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ خدارا اب بھی وقت ہے، پاکستان کی فٹ بال پر رحم کریں، مل جل کر کام کریں، اور اپنی چند باتوں کی وجہ سے پاکستان کی فٹ بال کا داؤ پر نہ لگائیں۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کمیٹیاں جو کہ صوبائی بنائی گئی ہیں ان میں میری کوئی نمائندگی نہیں ہے، یہ تو عامر ڈوگر صاحب اب ہوا ہے، اس سے پہلے پاکستان کی تمام کمیٹیوں میں آپ کی نمائندگی تھی، اور خاص طور پر پنجاب کی کمیٹی آپ کے ان دوستوں کی غیر سنجیدہ مشوروں کی وجہ سے 3 ماہ ڈیلے ہوئی، اور پھر 5 رکنی کمیٹی کی بجائے 6 بنی، پھر راتوں رات خانیوال کے ایک بندے کو شامل کرنے کے لیے اسی سیکٹری جس کی آج آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ سگنیچر سے 7واں بندہ شامل کیا گیا، اور پھر بھی اس کے چیئرمین پر آپ سب کا تنازع ہوا، جس وجہ سے پاکستان کی فٹ بال ایک دفعہ پھر تباہی کے دہانے پر جانے کا خدشہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس وقت نارملائزیشن کمیٹی سب کچھ غلط کر رہی ہے غیر مناسب ہوگا، کیونکہ اس نارملائزیشن کمیٹی کے بنانے میں، بٹھانے میں، اس کو چلانے میں آپ ہر طرح سے حصہ دار تھے، حصہ دار رہے ہیں، اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ رہی بات پنجاب میں عہدوں کی، پاکستان میں عہدوں کی، تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کس عہدے پر الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے۔ میں آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ عامر ڈوگر صاحب جیسے زیرک سیاستدان اب بھی وقت ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے پاکستان کی فٹ بال کو بچائیں گے۔ اللہ حافظ۔